شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ موضوع تقریر ہے دعوت، فرمائش اور تنبیہ۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دینوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کر لو۔ فرمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دے چکی ہیں۔ اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اس طرح پر چلو؟ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح، عاد، سمود، لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں نمایاں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہیں برتی جاتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو رائے راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی کا پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ اور پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو پھر مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔